کی بیٹی کے ختم چہلم پہ میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لیے اور ان کے تمام خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو شفیع بنائے۔ احباب زیوکار، آپ نے جو لیٹ آئے ہیں انہوں نے ایک بیان سنا، جو پہلے بیٹھے تھے انہوں نے 2 بیان سنے، اور اب جو سارے آ گئے ہیں وہ تیسرا بیان سن رہے ہیں۔ تو آپ تو شاید اس چکر میں آئے ہوں گے کہ 11 بجے دعا ہو جائے گی، اب میرا نمبر لگا ہے تو ظاہر ہے میں اپنا ٹائم لوں گا، اس کے بعد ہی دعا ہوگی، تو اس لیے محبت سے بیٹھے۔ دونوں حضرات نے بیٹی کی شان بیان کی ہے، اور حقیقت میں بیٹی کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ قرآن پاک نے بھی ہمیں بتایا، احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں بتایا گیا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھنا بھی چاہیے نا۔ سوال یہ ہے کہ ہم بیٹی سے محبت بھی کرتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اسے کپڑے بھی لے کے دیتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کا اگلے گھر میں پہنچانے تک سارا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو قرآن نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ بھائی وہ آپ کی غیر منقولہ جائیداد میں بھی اپنا حق رکھتی ہے، وہ آپ کی زمین میں بھی ذو الفرائض میں شامل ہے، جن حصوں کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا 1/2، 1/3، 1/4، 1/6، 1/8 آپ نے دینا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ نے بیان کیا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے حصے، ان کو تیسرا حصہ، اس کو چوتھا حصہ، اس کو 8واں حصہ، اس کو دوسرا حصہ، تو یہ اللہ نے کس کے لیے نازل کیا ہے؟ بیٹی کے لیے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی جو چیز ضروری نہیں ہے اس کے لیے تو آپ کوشش کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے حکماً نازل کیا ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو آپ بیٹی کا حق تو ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے میرا یہ اس موقع پہ پیغام ہے، جتنے سننے والے ہم بیٹھے ہیں، یہ میری ایک التجا ہے، یہ میرا ایک درد ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہاں پہ دیگر ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پہ جائیداد میں جو اللہ نے ان کا حق دیا ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ کرتے ہم کیا ہے؟ جب وہ ہمارے گھر سے جاتی ہے نا، تو یہ ایک درد ہے، وہ ہمارے گھر سے جاتی ہے والدین کے پردہ فرمانے کے بعد، تو بھائیوں سے بیچاری بات ہی نہیں کرتی کہ کہیں ہمارے بھائی ہم سے اپنا حصہ چھین نہ لیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ ودیت کر دو، ہبہ کر دو، تو اس ڈر کے مارے بیچاری دے دیتی ہے کہ اگر میں نہ دیا میں نے تو بھائیوں کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ وہ بھائی میں گل غلط نہیں کردا پیا، وہ بیچاری ڈر دے مارے وہ اس واسطے اپنا حق دے دیندی ہے کہ میرے واسطے میرے والدین تو اس دنیا تو چلے گئے، جی اگر میں اپنا حصہ معاف نہیں کرتی بھائیاں نو تو بھائیاں والا در بھی چلا جائے گا۔ کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے، ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا سارا معاشرہ اسی لپیٹ میں ہے، ہم سارے اسی چکر میں ہیں۔ اس لیے یہ میری پوری مجلس کا پیغام ہے، اس پورے جو ختم چہلم ہے اس کا پیغام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جہاں پہ دیگر ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہو، جہاں دیگر ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہو، ان کا جائیداد میں حق بھی تسلیم بھی کرو اور ان کو عطا بھی کرو۔ ہاں کبھی ایسا ہو کہ آپ خوشی سے ان کو دے رہے ہیں لیکن وہ خوشی سے نہیں لینا چاہتی اور وہ آپ کو دے رہی ہیں، تو تب بھی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کم از کم اتنا تو دو کہ جو غیر منقولہ جائیداد وہ آپ کو دے رہی ہے اس کے برابر نہیں تو کم از کم اس کا ایک حصہ تو ان کی جھولی میں ڈال دو۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ہماری پوری مجلس کا یہی پیغام ہے۔ میں ویسے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر روح ہے، یہ جب نکلتی ہے
تو یہ جب آئی تھی 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد یہ روح ہمارے جسم میں لوٹائی گئی ہے. اس سے پہلے یہ روح تھی، اور کب سے تھی؟ یہ قل الروح من امر ربی. سوال کیا گیا نا، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ، یا اللہ مجھ سے یہ میرے صحابہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا صحابہ کو بتاؤ قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا ایک خاصہ ہے، یہ اللہ کا ایک راز ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اس کے بارے میں اور نہ سوچو، اس کے بارے میں اور بات نہ کرو، بس قل الروح من امر ربی. یہ امر ربی ہے. یہ اس جسم کے ڈھانچے میں آنے سے پہلے بھی کہیں پہ تھی. سن رہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری تقریر ایسی ہی ہوتی ہے. علماء نے آپ کو ترنم سنائی ماشاءاللہ، تو آپ اس لذت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لذت کو محسوس کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی یہ تبلیغاً میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو سنیے کہ یہ جو روح تھی یہ پہلے ودیت تھی، اللہ کے پاس تھی، اور پھر جب 120 دنوں کے بعد یہ روح اس پنجرے میں آئی، اس کو قید کر دیا گیا. جس طرح آپ ایک پنچھی کو قید کرتے ہیں، اس کو قید کر دیا گیا اس پنجرے کے اندر. اور اس پنجرے میں اس نے کتنی قید گزارنی ہے؟ جتنی اللہ نے لکھی ہے، 20 50 100 جتنے سال وہ اس پنجرے میں قید ہے. اب آپ نے سکون دینا ہے اس کو یا اس کو دکھ دینا ہے، یہ آپ کے حصے میں ہے. پہلے وہ کدھر تھی؟ بولے روح پہلے کدھر تھی؟ عالم ارواح میں، اور عالم ارواح اللہ کے پاس ہے. تو روح اللہ کے قرب و جوار میں پاکیزہ جگہ پہ رہی. روح اللہ کے قرب و جوار میں، اللہ کی ہمسائیگی میں، اللہ کی جلب میں، اللہ کے جو اس کی فیض تھا اس میں رہی. لیکن جب وہاں سے منتقل ہوئی اس پنجرے میں، اب روح کو وہی فیض چاہیے، وہی تربیت چاہیے، وہی ہمسائیگی چاہیے، وہی سکون چاہیے. اگر تو اس دل میں اس پنجرے کو آپ اللہ کی طرف لگائیں گے تو روح کو سکون ہوگا، روح کو سکون ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی اس کو سکون تھا. اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے، اس کو اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگائے، تو یہ روح کہے گی وہاں پہ بھی سکون تھا، یہاں پہ بھی سکون ہے. لیکن اگر اس کے الٹ ہے، بندہ پیدا ہوا اس سے لے کر وفات تک نہ اسے کوئی نماز یاد ہے، نہ اسے کوئی حقوق اللہ یاد ہے، نہ حقوق العباد یاد ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری یاد ہے، تو یہ روح اندر کیا کہتی ہوگی کہ یا اللہ میری جان چھڑا اس سے. روح بھی اس سے جان چھڑانے کے چکر میں ہوگی، یا اللہ جان چھڑا. اور جب جان چھوٹ جائے گی اس کی تو وہ تو شکر ادا کرے گی کہ میں جدھر پاکیزہ جگہ پہ تھی وہی لوٹ گئی. تو میرے بھائیوں دوستوں، اپنی اس روح کو سکون دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات میں جب سے آپ آئے ہیں آپ اس روح کو وہی یاد دلائیں جب یہ تھی اللہ کے قرب و جوار میں تو یہ سکون میں تھی، یہاں پہ آئی ہے تو یہ بے سکون نہ ہو، اس پنجرے میں قید ہے جب تک. اس کو سکون دینے کے لیے اللہ کی بھی یاد کرے، اللہ کے رسول کی بھی یاد کرے. انسان جب فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد انسان کی قرآن نے 9 خواہشیں بیان کی ہیں. کتنی؟ سننے کے موڈ میں بیٹھے؟ ابھی کھانے کا ویسے ٹائم نہیں ہے، اس لیے آپ کو بھوک بھی نہیں لگی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مرنے کے بعد انسان کی کتنی خواہشیں بیان کی ہیں؟ بولے ذرا. 9 خواہشیں. میں آپ کو 9 پڑھ کے سناؤں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، وضاحت تو بہت اس کی لمبی چوڑی ہو جائے گی. انسان 9 خواہشیں کب کرے گا؟ جب انسان کی روح جسم میں نہیں ہوگی. اور ان 9 خواہشوں میں آپ دھیان رکھیے گا کہ انسان چاہے گا کیا کیا. جب انسان بے بس ہوگا اس وقت انسان کیا چاہے گا. اس سے پہلے تو انسان اختیار ہے نا، روح ہے، انسان اچھا کرے، بھلا کرے، برا کرے، انسان کا اختیار ہے. لیکن جب انسان کی روح نکل جائے گی، وہ بے حس و حرکت ہے، وہ اس کی روح ختم ہو گئی، اس کا پنجرا جو ہے وہ ایک مطلب بے حس و حرکت ہے، اس کو لوگ اٹھا کے قبر تک پہنچائیں گے. تو انسان خواہش کرے گا. پہلی خواہش کیا ہوگی انسان کی؟ سنیے ذرا. انسان کی پہلی خواہش یہ ہوگی یا لیتنی کنت ترابا. پہلی خواہش
یہ میں ساتھ ریفرنس دوں تاکہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ جو ہے اس کو پڑھیں. یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 20 ہے. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. اے کاش میں، بولے ذرا، اے کاش میں. یہ سبق اگر تانوں یاد ہو گیا نا میرے اٹھن تو بعد، میں سمجھا گا کہ میری، جزاک اللہ، میں سمجھا گا کہ میری حاضری جڑی چند منٹ دی ہے وہ فائدہ مند ہے اس حوالے نال کہ میں دین اور قرآن دی گل تواڈے تک پہنچا دیتی. اور میری پرائم ڈیوٹی بھی یہی ہے الحمدللہ کہ پہلی خواہش انسان دے مرن تو بعد یہ ہوئے گی کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. اے کاش میں، ہوں تو بندہ نہیں سمجھدا نا کہ میں مٹی ہوا، لیکن مرن تو بعد بندہ آکھے کاش میں مٹی ہوا. کیوں آکھے گا؟ کیونکہ مٹی تو حساب کوئی نہیں ہونا، نہ مٹی نو عذاب ہونا ہے. اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، مجھ سے حساب بھی نہ لیا جاتا، میں مٹی کی مٹی رہ جاتا، میں نہ کچھ کرتا، نہ آج جہنم کا ایندھن بنتا. کاش میں مٹی ہوتا. ایک خواہش. دوسری خواہش سنیے، قرآن میں دوسری خواہش انسان کی یہ بیان کی گئی، یا لیتنی قدمت لحیاتی. اے کاش، اے لیتا دا لفظ کاش واسطے، حسرت. انسان کچھ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو انسان کہتا ہے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کاش میں ایسا کرتا. یعنی انسان زندگی میں تو قرآن نے وہی حرف حسرت بیان کیا، فرمایا یا لیتنی، دوسری خواہش بیان کر رہا ہوں، قدمت لحیاتی، کاش میں اس حیات کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. میں نے ہوں گل سمجھن دیے، یہ جس زندگی دے اندر اسی ہوں موجود ہاں یہ بھی زندگی ہے، اس نو حیات آکھا گیا ہے. لیکن مرن تو بعد انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس حیات، کون سی حیات؟ جو مرنے کے بعد ہے، یہ والی نہیں، مرنے کے بعد والی حیات، یعنی اصل وہ حیات ہے. یہ حیات اصل نہیں ہے، یہ فنا ہے. وہ حیات اصل وہ ہے، یہ فنا کی حیات ہے. اور اس حیات میں رہ کر اگر انسان اس حیات کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ نہ کر سکا تو مرنے کے بعد کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے دنیا میں نے کچھ بھیجا ہوتا. کیا بھیج سکتا ہے انسان؟ اچھے اعمال، صدقہ و خیرات. انسان اس زندگی کے لیے وہ آدھے نہیں نا، کوئی بندہ کسی بڑے انسیڈنٹ تو بچ ونجے نا تو بندہ دے ہاتھ دا دیتا، بولو نا. یعنی اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی اس دی جڑی ہمت آئی، اس دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس تو بہت بڑی مصیبت نو ٹال دیتا. یہی چیز قرآن نے بیان کی تھی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی اس زندگی واسطے اس تھوڑے جے عرصے کچھ نہ کچھ بھیجا ہوتا تے اج مینوں یہ دن نہ ویکھنا پڑتا. یہ کتنی خواہش میں بیان کی تھی؟ دوسری. تیسری سنو، تیسری حیات دے اندر، خواہش دے اندر انسان آکھے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ. سورۃ الحق دی یہ جڑی دوسری میں خواہش بیان کی تھی سورۃ الفجر دے اندر ہے. تیسری خواہش سورۃ الحق دے اندر انسان خواہش کرے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ. اب جب نامہ اعمال تلیں گے نا میزان پہ تو قرآن میں دونوں کی وضاحت ہے. کچھ کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ والے اچھلیں گے، کودیں گے اور ناچیں گے. کیوں کہ دائیں ہاتھ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے اعمال بھاری ہوں گے، وزن میں نیک اعمال بھاری ہوں گے، اور جب ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ اچھلیں گے کہ ہم جنتی ہیں. ابھی جنت میں وہ گئے نہیں ہوں گے. نشانی پہلی کیا ہوگی؟ دائیں ہاتھ میں مل گیا سو جنتی ہیں. وہ اچھلیں گے، کودیں گے اور کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مینوں سجے ہاتھ وچ ملیا جی. لوگوں ہاں قرآن کہتا ہے نا، میں اچھلے کودیں گے، آپ کہیں گے جی استاد جی کیڑے لفظ بیان کرو. قرآن کہتا ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اینج پکڑ کے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، آؤ ویکھو مینوں سجے ہاتھ وچ ملیا. لیکن اس دے الٹ کچھ نو کھبے ہاتھ وچ ملے گا، اور نشانی ہوئے گی کہ جنہاں دے کھبے ہاتھ وچ ملیا وہ جنتی نہیں ہون گے، وہ سزا بھگتن واسطے جہنم میں جان گے. دو طرح دے لوگ جان گے، ایک ہمیشہ جہنم میں رہن گے، ایک کچھ سزا واسطے جہنم میں جان گے. جڑے سزا واسطے جان گے وہ کلمہ گو انسان ہون گے، جڑے سزا بھگت کے بالآخر جہنم میں کڈ کے جنت وچ پہنچائے جان گے. لیکن بندہ یہ کوشش نہ کرے کہ یار چلو سزا بھگت لائیں گے. نہیں میرا دوست، وہاں کی سزا بہت بھاری ہے.
اور اس کی سزا کا ایک حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر جہنم کا سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا نا وہ یہ عذاب ہوگا، ہلکے سے ہلکا عذاب، کہ انسان کی جو تلی ہے نا، پیر کی تلی، اس کے اوپر جہنم کا انگارہ رکھا جائے گا، اور اس تلی کے اوپر وہ جہنم کے انگارے کو رکھنے کی وجہ سے انسان کا یہ جو دماغ ہوگا یہ پگھل کے ناک کے ذریعے باہر نکلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ جہاں جتھے تسی سونیاں تے چپڑیاں گلاں سن دیو نا، بخشش والیاں تے رحمت والیاں، اتھے کچھ ڈر والیاں گلاں بھی تے قرآن نے دسیاں۔ قرآن بشیر بھی بن کے آیا تے نذیر بھی بن کے آیا، حضور دی ذات بشیر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے، خوشخبریاں بھی دیتیاں تے ڈر بھی سنایا۔ یہ گلاں بھی ساڈے واسطے قرآن نے یہ گلاں بھی بیان کیتیاں کہ انسان کہے گا لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش، یہ کھبے ہاتھ والی گل ہے، ہائے کاش مینوں یہ دتا ہی نہ ویندا نامہ اعمال، مینوں آج نامہ اعمال ہاتھ وچ پکڑایا ہی نہ ویندا۔ یہ تیسری خواہش، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ کتنی خواہشاں بیان ہو گئی ہیں؟ اجے 6 ہو رہندیاں نے، 9 3 خواہشاں بیان ہو گئی ہیں۔ چوتھی ہن یہ گل بھی بڑی قابل غور ہے، اتھے ذرا تاکید ہو رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہن گل تے غور کرائے، یا ویلتا لیتنی، ہن بندہ اپنے آپ نو کوسے گا اتھے، یا ویلتا ہائے میری بربادی، یعنی پہلے اپنے آپ نو کوسیس، یا ویلتا ہائے میری بربادی، لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے نو سنگی نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ نہ بنایا ہوتا میں نے فلانن فلاں کو خلیلا اپنا دوست، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں نہ بنایا ہوتا؟ اس کی صحبت نے مجھے برے اعمال پہ لگایا، اس کی صحبت مجھے لے کے جہنم میں آ گئی۔ کیوں؟ میں اس کے ساتھ اپنا سارا وقت بتاتا تھا، میں سارا وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، نہ مجھے نماز یاد تھی، نہ روزہ یاد تھا، نہ حج و زکات مجھے وہ یاد کرواتا تھا، نہ مجھے حقوق اللہ کا پتہ، نہ حقوق العباد کا ستا۔ میرا دوست تجھے وہی اللہ یومئذ بعدہم بعدون، کہ آج جو قیامت کے دن جو اچھے سے اچھے جگری دوست بھی ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کہے گا چل یار تو دنیا تے میرے نال سنگت لائی تے مینوں جہنم دا ایندھن بنایا، چل میرے تو دور ہٹ، اتھے بھی ایک مینوں تانے تے لانے دین گے۔ اس تو پہلے اج اسی ویکھی اپنی زندگی دے اندر کہ سارے سنگی چنگے نے یا مندے نے، جے چنگے نے سانو نیکی دے رستے تے لاون گے، جے مندے تے سانو پٹھے رستے تے لاون گے۔ اے خواہش انسان مرن تو بعد کرے گا، کیڑی؟ کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں برباد ہو جاواں، میں کاش فلانے نو اپنا سنگی نہ بنانا۔ یہ ساری معاشرتی گل ہے کہ نہیں؟ اج اگر اسی پٹھے سنگیاں نال، سنگی انسان دی پہچان ہوندے، چنگا سنگی چنگی پہچان اور گندا سنگی گندی پہچان، لوگ سنگیاں تو پہچانے ہی جاندے، اس واسطے سنگت صحبت ستھری ہوئے تے ستھرے لوگ نہ لینے گے تہاڈا۔ اگر صحبت اسی کیوں آدھے نے اولیاء کرام نال بیٹھے کرو، صوفیاء نال بیٹھے کرو، اس واسطے کہ تہاڈی صحبت اچھی ہوئے گی تے لوگ تانوں اچھا شمار بھی کرن گے، تانوں اللہ دی طرف رغبت بھی ہوئے گی۔ اس واسطے یہ چوتھی خواہش انسان کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلانے نو اپنا سنگی نہ بنادا۔ یہ سورہ فرقان دے اندر آیت ہے۔ اور پنجویں خواہش، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جڑی میں اپنے خطبے دے اندر تلاوت کی تھی، سورہ احزاب دی آیت ہے، فرمایا یا لیتنی، یا لیتنا ایتھے جمع دسی گئے، اے کاش اساں اللہ دی بھی گل مندے تے اللہ دے رسول دی بھی گل مندے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش اساں اللہ دا بھی حکم مندے تے اللہ دے رسول دا بھی حکم مندے۔ سن دے بیٹھے ہو، اگر تنگ ہو تو میں بس کرنا، 15 منٹ ہوئے ویسے میں خطاب کرتے، لمبا جوڑا ٹائم نہیں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کی بھی بات مانتے اور اللہ کے رسول کی بھی بات مانتے۔ اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ وہ آپ منبر و محراب سے سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی زبانی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا یہ قیامت کے دن فلاح کی نشانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے روگردانی کرنا،
پیٹھ پھیرنا اور ان کو پشت کے پیچھے ڈال دینا، یہ قیامت کے دن یہ انسان کی خواہش اور حسرت ہوگی کہ کاش ہم اللہ کی بھی بات مان لیتے اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ دی گل کیڑی ہے؟ قرآن بھرا پڑے اپنے اللہ نے اپنے حقوق علیحدہ بیان فرمائے، بندیاں دے حقوق، یتیماں دا مال نہ کھاؤ، دھوکھا نہ دیو، فراڈ نہ کرو، رشوت نہ گنو، سود نہ کھاؤ، کسی دا حق نہ مارو، چیزاں نو ملاوٹ نہ کرو۔ اس سارے قرآن نے واضح طور پہ 30 پارہ دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس چیز تے جتنا شکر کراں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب وچوں مینوں بہت ساری ایسی چیزاں جڑیاں میں جس لے پڑھدا اللہ تعالیٰ نئی چیز میرے دماغ میں ڈال دیندا ہے، اور مینوں اللہ دے کلام دے نال ایک خصوصی محبت ہے۔ میری تقریر، میرے ٹاپک، میرا جڑا بیان ہے اس دا اکثر حصہ 80% قرآن دی تعلیمات پہ مشتمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ مینوں اس پہ فخر ہے کہ میں اللہ دا کلام اس دا جڑا روح ہے اور اس دی جڑی تعلیم ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ چھٹی خواہش جڑی ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ دا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی حکم مان لیتا، ان کی تابعداری کر لیتا۔ ساتویں خواہش، انسان ساتویں خواہش کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ سبحان اللہ، رسول تے نبی جڑے آئے نا دنیا تے، انہوں نے لوگاں دیا سمجھو مہاراں جنہیں اٹھ دی بندہ مہار پکڑ کے تے رستہ تے اپنے مطابق لے جاندا ہے۔ فرمایا اسی طرح رسول انساناں دیا مہاراں پکڑ کے انہوں نے پٹھے رستوں تو ہٹا کے توحید دے رستے تے لا کے انہوں نے جنت دی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبراں نو بھیجن دا بنیادی مقصد ہے یہ کہ انسان اگر بھٹک جاوے، ایک خدا تو زیادہ خداواں دی عبادت کرنا شروع ہو جاوے، یا پھر پٹھے رستے تے چلنا چاہے، تو اللہ دے رسول جڑے دنیا تے آئے نے وہ اپنی سیرت دے نال انہوں نے لوگوں کو یہ دسیا ہے کہ رستہ او نہیں بلکہ جڑا رستہ اسی چل دے پے ہیں یہی صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ اور قیامت دن انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں بڑی غلطی کی تھی، اگر میں رسول دے رستے پہ چلا ہوندا، اگر میں رسول کے رستے پہ چلا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی اور جو رستہ انہوں نے بتایا ہم اس رستے پہ چلے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم اگر سنتوں کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو کوئی غیر تہذیب یافتہ لوگ ہے، یہ کوئی دقیانوسی کی بات کرتے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی سجانے کے متعلق ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ جدید دور میں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جو پیغام، جو طریقہ، جو سیرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور قیامت تک لوگوں کو سکھائی ہے، اس سے بڑی تہذیب یافتہ اور کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی۔ انسان صرف داڑھی کی برکات پڑھے نا، طبی برکات پڑھے، طب نبوی میں پڑھے کہ داڑھی کی کیا برکتیں ہیں، جسمانی طور پہ بھی اس کی برکتیں، روحانی طور پہ بھی اس کی برکتیں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر صرف ایک ہی سنت کو آپ بنظر غائر ڈیپلی اگر پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ نے جو سنت بھی اپنی امت کے لیے باقی رکھی، ہر ایک میں انسان کے جسم کے بھی فوائد ہیں، انسان کے ایمان اور روح کے بھی فوائد ہیں۔ اگلی ساتویں جو ہے خواہش وہ انسان کرے گا، یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما۔ یہ سورۃ النساء میں ہے۔ کاش انسان خواہش کرے گا، کاش میں اپنے محسنوں کے ساتھ جو دین کے محسن ہیں میں ان کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ چلتا، ان کے ساتھ ٹائم بتاتا، ان کی باتیں مانتا تو کیا ہوتا؟ فافوز فوزا عظیما۔ آج جڑے سجے ہاتھ وچ نام اعمال چاہ کے کھڑے اور جنت دا پروانہ، جنت دا ٹکٹ جنہوں نے مل چکا ہے، کاش میں بھی ان کی بات مان کے آج میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ کیوں؟ میں اگر وہاں پہ دنیا میں دینی رہنما کی بات مان کر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چل کر اپنی زندگی گزار لیتا تو آج میں ناکام نہ رہتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ ہائے کاش یہ انسان کب خواہش کرے گا؟ مرنے کے بعد کرے گا۔ آٹھویں خواہش، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان خواہش کرے گا، یہ مشرکوں کے لیے ہے کہ انسان خواہش کرے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہ بنانا۔
میں اللہ نو وحدہ لا شریک مندا اللہ تمام صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے جنہیں اللہ عطا کر سکتا ہے کوئی اور مخلوق نہیں دے سکتی، جنہیں اللہ مدد کر سکتا ہے کوئی اور مخلوق مدد نہیں کر سکتی. یعنی اللہ اپنی ذات دے اندر وحدہ لا شریک ہے، نہ اس دا کوئی ساجیدار ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے وہ کسی دا، نہ اس دی کوئی اولاد، نہ بیوی. یعنی وہ اپنی ذات دے اندر وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اور اپنی صفات دے اندر جنہیں اس دیاں صفات ہیں کائنات کسی اور دی مخلوق دی صفات نہیں ہو سکتیاں. قیامت دے دن اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ قیامت دے دن حسرت کرے گا، کہے گا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب دے نال کہیں اور نو شریک نہ کردا، میں رب نو وحدہ لا شریک من کے سمجھ کے اسے ہک نو پکاردا اور عبادت کردا تے اج مینوں یہ دن نہ دیکھنا پڑا. نویں اور آخری خواہش یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ انسان خواہش کرے گا. اے سورۃ انعام دی آیت نمبر 107 107 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بندہ قیامت کے دن یہ خواہش کرے گا یا لیتنا، اے کاش نردو ہم واپس دنیا میں چلے جائیں. ہوں اتنے گل پھر بھی سارے معاشرتی وہ بندہ آدھے یار تھوڑا جہا ٹائم ہور مل جانا نا، جدو بندہ بیمار ہو جائے نا بالخصوص منجے تے لاچاری آ جائے، بندہ کہتا ہے ہائے کاش تندرستی ہوندی تے میں اے کام کر لینا، ہوں میں نمازاں بھی پڑھدا، ہوں میں مسیتے بھی جانا، ہوں میں سارے کام کردا جی اگر میری نصیحت ہوگی. یہی خواہش انسان قیامت دن کرے گا. کیڑی؟ یا لیتنا، اے کاش نردو، بلا دنیا تے اللہ بھیجے نا، بلا نکذب بآیات ربنا، ہونا سا اللہ دی آیاتاں دی جڑی جھٹلاونا ہے اس نو نہ مننا، او نہ کروں گا، رب دی آیت نو من کے اس تے عمل کر کے اپنی زندگی نو سواروں گا. کاش تھوڑا جہا ٹائم مل ونجے دوبارہ دنیا تے، لیکن دوبارہ دنیا تے انسان نے آنا نہیں آنا. اس واسطے یہ صرف خواہش ہے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم وہاں پہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ خواہش نہ کریں کہ کاش دنیا میں دوبارہ موقع مل جاتا اور ہم دنیا میں جا کے دوبارہ رب کو پہچان کے اس کی عبادت کرتے اور اس کی باتیں مانتے. میرے دوست یہی وقت ہے ہمارے لیے، یہ مہلت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے. جتنی زندگی ہے آج کا دن ہے، صوفیہ کہتے ہیں زندگی تو 3 دن کی ہے، ایک آج کا دن، ایک کل کا دن جو گزر گیا، اور ایک آنے والا دن. گزر گیا تو وہ گزر گیا، واپس آ نہیں سکتا. ایسا ہی ہے جو آج ہے وہ غنیمت ہے. میں اور آپ زندہ بیٹھے کچھ کر لیں، جو آنے والا ہے اس کا بھی نہیں پتا کہ آئے گا کہ نہیں. تو ٹوٹل بچی کتنی؟ ایک دن. یعنی وہ گھڑی، وہ لمحہ جس میں آپ زندہ ہیں وہی آپ کے لیے غنیمت ہے. نہ آنے والے کا پتہ، گزر گئے کو آپ پکڑ نہیں سکتے. لہذا صوفیاء کہتے ہیں مومن وہی ہے، سیدھے راستے پر وہی رہ سکتا ہے جو زندگی کو لمبی چوڑی شمار نہ کرے، لمبی خواہشیں نہ باندھے، بلکہ ایک دن کی سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اس مضمون کو جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. احباب زیوکار، اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جہاں پہ ان کا مر جانا، فوت ہو جانا بندے کے لیے تکلیف دہ ہے، اسی طرح زندہ ہوتے ہوئے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ہم سب والدین پہ لازم ہے. اور اولاد پہ کیا لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے گھر میں جو مائیں بہنیں، جو ان کے والدین ہیں، جو بڑے رشتے ہیں، ان کا احترام کریں. جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے مطابق ہمارا ایک معاشرہ اچھا، نیک اور بہترین اخلاقی کردار کا معاشرہ بن سکتا ہے. کافر کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کلمہ پڑھ، وہ ہماری سیرت دیکھ کے، ہمارا کردار دیکھ کے ہم سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھے گا تو پڑھے گا، ورنہ تلوار سے، بندوق سے کوئی بندہ بھی آپ متاثر نہیں کر سکتے. اپنے کردار اچھے کریں گے، اپنے اخلاق اچھے کریں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جن مرحومین کے لیے یہ بہت بڑا خوبصورت پروگرام گھر والوں نے، اہل خانہ نے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.